اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشنل چینل عظیم عملیات پہ. تو آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے سحر اسود یعنی کہ کالے جادو کی تاریخ، کالا جادو کہاں سے شروع ہوا، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. جو بھی میری معلومات ہے میں آپ تک وہ پہنچا رہا ہوں، جتنی بھی ہے، یعنی کہ آپ سے کوئی چیز میں نے پوشیدہ نہیں رکھ رہا ہوں. ہندوستان تاریخ کے اعتبار سے علم سحر کی ابتدا ایران سے ہوئی، اور یہ علم ایران سے ہندوستان اور عرب میں پھیلا. ایران میں ایک قوم مکہ تھی. یہ لوگ نسلاً برہمن، مذہباً زردشت اور سحر کے بانی تھے. ان کے سحر کو سنسکرت میں مائیکک کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے مگوں کا علم. مشہور روایت ہے کہ سری کرشن کا بیٹا سام جب ہندوستان میں بیمار ہوا تو ایران سے مگ قوم کے جو لوگ بلائے گئے تھے، جنہوں نے سام سے سورج کی پرستش کرائی، جس سے سام تندرست ہو گیا. اس نے اپنی صحت کی خوشی میں ملتان میں سورج کا ایک مندر بنایا اور ان لوگوں کو پجاری مقرر کیا اور مقامی باشندوں کے انکار کی بنا پر ان کے اپنے خاندان میں بیاہ کروائے، اور اس طرح اس نسل کی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی. اجمیر اور راجپوتانہ میں یہ قوم اب تک چلی آتی ہے، اور اس قوم کو اب سیوگ اور بھوجک کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ہندوستان کے جو لوگ تھے جادو کا علم ان لوگوں سے سیکھا. ہندوستان کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جادو کا علم ایرانی لوگوں سے سیکھا، جو کہ مگ قوم تھی، ان سے. قدیم ہندوستان میں بھی اہل بابل کی طرح تسخیر روحانیات، الویہ، سفلیہ، جسمانیہ کا رواج تھا. یہ تمام سحر روحانیت سے متعلق تھا، جو یقیناً بہت مشکل ہے. لہٰذا اہل ہندوستان نے سحر کی سہل اور آسان قسم کو دریافت کرتے ہوئے جن و شیاطین کی تسخیر کے عملیات کو دریافت کیا، جو اس کی مقدس کتابوں میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں. اس قسم کے سحر میں بھوانی، ہنومان، کالی، بھیروی، لونا چماری اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی دہائیاں دے کر ان کے جائے وقوع پر خوشبو جلا کر، دھونی دے کر، بھیٹ چڑھا کر کام لیا جاتا ہے. پھر کلام شیاطین پڑھ کر قوی الہبہ اشخاص کی روحوں کو تابع کیا جاتا ہے. ہندو مذہب میں تقریباً 4000 سال پرانا اور تاریخی طور پر قدیم مذہب ہے. برہما، شیوا اور وشنو 3 خدا مانے جاتے ہیں. تریمورتی، جس میں 3 خداؤں کا تصور ہے، اس کا بنیادی عقیدہ ہے اس میں ایک کائنات کا خالق، دوسرا بقا، تیسرا تباہی بربادی کا ذمہ دار مانا جاتا ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق وشنو سہ پہلو کا حامل ہے اور اسے نارائن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. بڑے بڑے مسلم وشنو کے اوتار میں رام اور کرشن کی وشنو کے اوتاروں میں سے ہیں.
جنہوں نے کسی بھی شکل میں پوجا جاتا ہے۔ رامائن کے مطابق انہیں بھی راون نے، جسے برہما نے اس کی خواہش پر زبردست طاقت عطا کر رکھی تھی، جادوئی ہتھیاروں پر حملہ کر کے بے بس کر دیا تھا۔ لیکن گرو دا کے آتے ہی جسموں میں پیوست تمام جادوئی تیر فوراً غائب ہو گئے اور اس کے زخم بھر گئے۔ جادو اثر ختم ہو جانے پر شری رام نے منتر پڑھ کر برہم استر پھینکا، جو راون کے سینے میں پیوست ہو گیا، جہاں اس کے ناقابل شکست ہونے کا راز دفن تھا۔ راون کی حرمت کی عورتوں نے کہا کہ دیوتاؤں کے بادشاہ اندر بھی تمہارے غصے سے ڈرتا تھا، رشی اور کندھور تمہارے دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے، اور اب محض ایک انسان نے تمہیں مار دیا۔ وشنو شیوا کی طرح دیوی کی ماں کی پوجا بھی ہندو ایک اہم ترین قدیم تصور ہے۔ دیوی ماں بہت سی شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ لکشمی دیوی کو وشنو کی بیوی مانا جاتا ہے۔ دیویوں کی تعداد بے شمار ہے، بالخصوص ہندوستان کے جنوبی حصوں میں دیویوں کی پوجا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کئی بار دیویوں کو ایک دیوی میں مدغم کر دیا جاتا ہے، جسے مہا دیوی کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں دیوتاؤں کی نامعلوم شکلوں کو مورتیوں کا روپ دیا جاتا ہے، اور ان مورتیوں کو دیوتاؤں کا عکس اور ان کی طاقت کی موجودگی تصور کرتے ہوئے یقین کے ساتھ دیوتا کی قوت اور روح اس مورتی میں موجود ہے پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے منتروں کے جاپ کے وقت بھی اس پوجا کی مورتی کو سامنے رکھا جاتا ہے، جس کا منتر پڑھنا مقصود ہوتا ہے۔ مورتی باقاعدہ کھلے پانی میں غسل دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ، دانت اور پاؤں بالخصوص دھوئے جاتے ہیں، چمکدار خوبصورت ملبوسات پہنائے جاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، پکے ہوئے چاول، پھل، گھی، چینی، پان پتے بطور غذا پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی ممالک میں باقاعدہ خوان سجائے جاتے ہیں۔ دیوتا کے حضور خوشبو روشنی کا نذرانہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خوشبو اگربتی جلا کر روشنی گھی کے چراغ سے کی جاتی ہے۔ ان کے ماتھے پر تلک لگایا جاتا ہے۔ دیوتا دیوتی کے ظاہر ہونے پر ان کے سامنے سر جھکا کر نام کرتے ہیں۔ اس عمل کو انجلی بھی کہا جاتا ہے۔ عمل کے دوران ان دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر پیشانی کے قریب لایا جاتا ہے، جسے نمستے کہا جاتا ہے۔ عمل کے دوران میں تمہارے سامنے جھکتا ہوں کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی سحر کال جادو کی تاریخ، کہ یہ کہاں سے اور کب اور کیسے شروع ہوا اور ہندوستان تک کیسے پہنچا، اور یہ لوگ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ ان کے جو دیوتا ہیں ان کو حاضر کر کے لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں بھی کچھ لوگ ان سے کام لے رہے ہیں، جو کہ غیر مسلم بھی ہیں، اور مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کی حاضری کر کے لوگوں کے اوپر ان کو مسلط کرتے ہیں، مختلف دیوی دیوتاؤں کو جو کہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عمل بھی ان کے دے رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، تو یہ ایک سخت گناہ ہے۔ جو میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، جو کہ ایک عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر مجھ پر سختی کرتا ہے، اور میں نے اس پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے دین کو خراب کیا ہے، تجھ پر ملائکہ کی لعنت ہو۔ 3 بار آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے اور زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جادوگر کو قتل کر دیا جائے لیکن کافر جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ فرمایا چونکہ شرک اور جادو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سزا شرک کی ہے وہ جادو کی سزا سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث سنی، فرمان سنا، اس لیے آپ ان چیزوں سے دور رہیں، ان جادو سے دور رہیں، جادو جنات کے عملیات سے دور رہیں۔ آپ کے پاس کتنے عملیات اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے روحانی نام ہیں، آپ ان سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جلالی ہے، جمالی ہے، ان سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں، صورتیں ہیں، آپ ان سے بھی کام لے سکتے ہیں، اپنے جائز مقاصد کے لیے ان سے کام لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو اجاڑنے کے لیے، اس کا گھر برباد کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جو سفلی عملیات ہیں ان سے آپ دور رہیں، ان کے قریب قطعاً مت جائیں، اور 5 وقت کی نماز کا پابند کریں۔ اچھا، جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہے نا، میرا جو خیال ہے، جو میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، یہ چیزیں ان سے ویسے ہی دور بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کے بیعت نہیں ہیں، آپ کسی پیر و مرشد کے بیعت ہو جائیں، اپنے ایسے بندے کے جو طریقت کار، شریعت کا پابند ہو، جو کہ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے، نہ کو آپ کو دوسرا رستہ بتائے، جو کہ خود شریعت اور طریقت کا پابند ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ رستے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، جو تیری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے وہ تیری چاہت ہے، جو تیری چاہت ہے وہ میری چاہت ہے۔ تو اگر وہ جو کرتا ہے جو تیری چاہت ہے، جو یعنی کہ تجھے جو چاہیے، جو تیری چاہت ہے، تو وہ مجھ سے مانگ۔ یعنی کہ اللہ جو ہماری چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس سے مدد طلب کریں، اس کے سامنے جھکیں، ہر ٹائم اس کا ذکر اذکار کریں، تو جو بھی ہم اس سے مانگیں گے وہ اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو میرے پاس ایک جو مریض آیا تھا، لڑکا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میرا اس طرح لگتا ہے جس طرح دماغ بندھا ہوا ہے، میرا جسم جکڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح کہ وہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو چیک کیا، اس کے اوپر جو جادو کے اثرات وغیرہ نہیں تھے۔ تو وہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے پہلے بھی بہت سا پیسہ ضائع کیا ہے، بہت سے عاملوں کو پیسہ دیا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی ہو جس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہو، تو اس نہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے بھائی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی کسی انجانے میں بھی ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جب آپ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ میں آپ کے حلق کے قریب بیٹھا ہوں، آپ کی حلق میں ہوں، ٹھیک ہے، اوپر بھی نہیں ہوں، ادھر ہوں، کہ آپ کے منہ میں کوئی بھی بات ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ جب بندہ اس سے دور ہوتا ہے نا، وہ روٹی تو نہیں چھینتا، لیکن یہ ہے کہ پھر مختلف طریقوں سے، اگر دیکھیں آپ کے اوپر کوئی بھی جادو کرتا ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ کرنے والے کی اس نے لگامیں ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہیں، تو آپ کا پھر امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت کے وقتوں میں بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو ہم کیا ہے،
ہم پھر کیا کرتے ہیں، بابوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میٹر ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، یہی شارٹ کٹ ہے۔ بابوں کی طرف جاتے ہیں، تویز لے آؤ جی بابا جی تویز دے دو، نام لکھ لوں، میں دنوں دن میری مصیبتیں ختم ہو جانتے، میں پھر دوبارہ امیر ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جو آپ کا کام ہے، جو طریقہ کار ہے، آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، چاہے جادو کی وجہ سے ہی آ گئی ہے، اس کو کیا ہے، نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ میں نے تو میرے اوپر کاروبار کی بندش ہی آج سے 4-5 سال پہلے ہوئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت نا میرے ذہن میں کافی دن پریشان رہا ہوں، کسی کے پاس گیا نہیں ہوں، بات نہیں کی، لیکن میں نے اپنے پیر و مرشد سے کی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز میں بالکل نہیں پڑھتا ہوں اس ٹائم میں۔ پھر نمازیں شروع کی، اللہ کا شکر ہے اب بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک پڑھنا شروع۔ اچھا، اس ٹائم مجھے یاد آیا کہ میں جب اپنا کام کے سیکھ رہا تھا جاب میں، یعنی کے لیے اس کی ٹریننگ پہ تھا، تو اس ٹائم میں ایک وظیفہ پڑھتا تھا، یا حیو یا قیوم۔ ایک تو وہ تھا، تو پھر ایک میرے اپنا پیر و مرشد نے بتایا تھا، آپ نے یا اللہ یا رزاق 40 دفعہ پڑھنا ہے، وہ اس ٹائم کام چلتے دوران کی بات ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس کو ملا لیا، ان کو یا اللہ یا رزاق یا حیو یا قیوم، اس طرح میں نے اس کو بنا لیا۔ تو پھر میں نے اس کو نا سمجھ لے کہ 21 دن بھی دور ہے، ہفتہ ہی میرے خیال میں پڑا تھا اس کو، تو کاروبار کی بندش بھی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں عزم ہے نا۔ تو سمجھ لے کہ گھر بیٹھے جو بندے سے توقع نہیں ہوتی تھی کہ یہ مجھے کام دے گا، وہ بھی میرے پاس چل کے آتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ ہر وقت تمہارے پاس ہے، تمہارے قریب ہے، وہ آپ کی سمجھ لے کہ ہر ٹائم مدد کرنے کے لیے موجود رہتا ہے، بجائے کہ ان لوگوں کے پاس بھاگنے کے آپ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو لمبی ضرور ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک تو آپ کو جادو کے متعلق بتایا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے، ٹھیک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو سمجھانے والی بات ہے، سمجھ جائیں، نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ